جس نے میری پہچان کرائی ہے تو بندہ ارادے سے، یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے کاغذ دیکھ کے پڑھنا، ارادے کے ساتھ، رٹا لگانا نہیں ہے کہ دوہرا دیا، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، یہ اسی آپ کی دعا کا جواب ہے۔ یہ نبی کو سلام کرنا سیدھی راہ پہ چلنا ہے، نبی کو سلام کرنا، نبی کو سلام کرنا سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ تو جو سلام سے روکیں بتائیں سیدھی راہ پر ہیں؟ انہوں نے تو کتابوں میں لکھا نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز نہیں رہتی، تو وہ تمہاری نماز ہوگی، یہ ہماری نماز ہے۔ انہوں نے لکھا گائے بیل گدے کا خیال، گاؤ خر بیل گدے کا خیال آ جائے نماز میں وہ اچھا ہے، نبی کا خیال آ جائے وہ برا، معاذ اللہ۔ خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھ کس کے در نماز نبیند جمال دوست، فتویٰ ہمی دے ہم کے نماز قضا کند۔ جس کو نماز میں جمال مصطفیٰ نظر نہیں آتا میں فتویٰ دیتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان کے اسی لیے شیطان نے آپ کو نماز سے روکتا ہے، ان کو لگایا ہوا ہے نماز پہ، آپ کو روکتا ہے۔ آپ مسجدیں بناتے ہو جاتے کم ہو، آپ کو روکتا ہے، ان کو لگایا ہوا ہے نماز پہ، کیونکہ پڑھو، کہتا ہے میں نے 6 لاکھ برس پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہیں 50 برس میں کیا فائدہ ہوگا، پڑھتے رہو۔ ان کو پتا ہے کیسی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو روکتا ہے کیونکہ آپ کے عقیدے سچے ہیں۔ آپ اگر واقعی نمازی ہو گئے تو شیطان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو جتنے پیارے عقیدے ہیں نمازی بن جاؤ گے تو سارے ولی بن جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات چلی تھی رہبر اعظم کی، بتانا آپ کو یہ تھا کہ ہم عربی نہیں جانتے۔ مثلا ابھی یہ انجمن جشن عید میلاد النبی، عید عربی کا لفظ، میلاد عربی کا لفظ، النبی عربی کا لفظ، ٹھیک ہے جی۔ انجمن فارسی کا ہو گیا، جشن بھی فارسی کا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، 2 عیدیں ہیں اسلام میں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ لفظ عید کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، لفظ میلاد کس کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، النبی کسے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، لہذا وہ فتوے دیے جا رہے ہیں اور آپ پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان تینوں لفظوں کے معنی آ جائیں جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو، عید کہتے ہیں اونچی کہیے گا، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، النبی اس کے ویسے معنی غیب کی خبریں دینے والا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب عید میلاد النبی کا مطلب ہوا کہ نبی کی ولادت کی خوشی، نبی کی ولادت کی۔ اب ایک شخص پوری دنیا میں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اس سے پوچھو نبی کے ولادت کی خوشی ہے یا نہیں، اگر کہے گا نہیں تو مسلمان رہے گا؟ جھگڑا تو یہیں ختم ہو جائے گا اگر آپ کو معنی معلوم ہو جائے۔ میں نے موضوع یہ نہیں لینا، باتیں صرف ایک ہو گئی۔ راہبر کی بات کریں تو ہمیں جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھ لیا آپ کو بہت علم ہے، بہت کچھ جانتے ہیں آپ، یہ علم کیسے ملا؟ تو حضرت علی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے کتابوں کے رٹے لگائے ہیں، ساری رات بیٹھ کے علم جاننے کے لیے سوچا ہے، پڑھا ہے، محنت کی ہے، نہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کو جب میں نے غسل دیا تھا حضور کی آنکھوں کے حلقے میں پانی جمع ہو گیا تھا، میں نے وہ پی لیا تھا، اس سے مجھے علم آ گیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟
حضرت علی کو حضور نے جج بنا کر بھیجا. ان کا میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا فیصلے کیسے ہوتے ہیں. دو آدمی آئیں گے, کوئی سچ بولے گا جھوٹ بولے گا, میں فیصلہ کیسے کروں گا, میں نے یہ کام نہیں کیا. حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی. جس کے ہاتھ لگانے سے اتنا مل جاتا ہے اس آقا کی کتنی شان ہے. تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا اعلی, سبحان اللہ, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی پاک اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے. تو جو جانتا نہیں وہ راہبر ہو سکتا ہے, اور پھر جتنے جاننے والے ہیں وہ نبی کی برکت سے جاننے والے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. کتنی؟ کراچی میں کتنی بولیاں کتنی زبانیں ہیں میں پوچھوں گا تو آپ شاید صحیح عدد نہیں بتا سکتے. کوئی کہے گا 34 ہے, کوئی کہے گا 40 ہے, کوئی کہے گا 90 ہے, کوئی 150 بولے گا, جتنا اس کو سننے میں آیا ہوگا, لیکن آپ نہیں بتا سکتے. تو ایک شہر کی زبانیں آپ کو نہیں معلوم تو پوری کائنات میں کتنی بولی جا رہی ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے. تو نبی جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے. حضور سب کے رسول بن کر آئے ہیں, سب کی زبانیں جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ حدیث منامی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ, میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل, جب بے مثل کہہ دیا تو ہمارے جیسا ہاتھ نہیں رکھا. کیا ہوا؟ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ, میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتیوں میں, سینے میں محسوس کیا. اردو آسان ترجمہ کروں کہ اللہ نے ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں جو زمینوں میں میں نے سب کچھ جان لیا.